عطا فرما دینا یا اللہ ہمارے بچوں کو دل سے یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ ان کے من میں قرآن ایمان حضور حبیب الرحمن اللہ یا اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دینا پروردگار عالم قرآن اور حبیب الرحمن کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا پروردگار عالم ہمارے بچوں کو نبی کی محبت عطا فرما یا اللہ تعالیٰ ان سب کو غم حسین عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ ان کو 5 تن اور 5 دن کی محبت عطا فرمانا یا اللہ ان کو صحابہ کی محبت عطا فرمانا پروردگار عالم میں اور میرا مجمع اور میری بہنیں تجھ سے وہ سب کچھ مانگتے ہیں بھلائیاں جو حضرت آدم صفی اللہ نے مانگی یا اللہ وہ بھلائیاں مانگتے ہیں جو نوح نجی اللہ نے مانگی یا اللہ وہ بھلائیاں طلب کرتے ہیں جو ابراہیم و خلیل اللہ نے مانگی یا اللہ وہ بھلائیاں طلب کرتے ہیں جو اسماعیل و ذبیح اللہ نے مانگی یا اللہ تعالیٰ وہ بھلائیاں طلب کرتے ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ نے مانگی یا اللہ تعالیٰ وہ بھلائیاں طلب کرتے ہیں جو عیسیٰ روح اللہ نے مانگی یا اللہ وہ بھلائیاں طلب کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے مانگی پروردگار عالم وہ سب بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے اے موسیٰ کلیم اللہ کے رب آدم صفی اللہ کے رب نوح نجی اللہ کے رب عیسیٰ روح اللہ کے رب ابراہیم و خلیل اللہ کے رب اسماعیل و ذبیح اللہ کے رب محمد رسول اللہ کے رب اے جبرائیل علیہ السلام کے رب اے میکائیل علیہ السلام کے رب اسرافیل علیہ السلام کے رب اے تورات نازل کرنے والے اے زبور نازل کرنے والے اے انجیل نازل کرنے والے اے قرآن اتارنے والے ہم سب کو دکھوں سے نجات عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ آج سب ہم تیرے دروازے پہ آ گئے پروردگار عالم جس طرح میں تیری بارگاہ میں رویا یہ میرے بوڑھے اور یہ سب روئے اگر ہم اپنی ماؤں کے سامنے روتے ہماری ماں سب کچھ ہمیں جو بھی چھپاتا لا کے سامنے رکھ دیتی ہم نے بڑی دفعہ رو کے جھوٹا رو کے اپنی ماؤں کو منایا ہماری ماؤں نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا یا اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے یا اللہ ہم تو تیرے گھر میں آ گئے یا اللہ اب تو بھی آ جا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو یہاں نہیں ہے یعنی ہمیں بھی اپنے قریب کر لے یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے پروردگار عالم ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ تعالیٰ ہم عذاب تیرا سہنے والے نہیں ہے یا اللہ تیرا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا پروردگار عالم ہمیں معاف فرما یا اللہ ہم نے تیرے نبی کی حدیث سنی ہے مشکات شریف میں یہ حدیث ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے یا اللہ مجھے جنت دے دے یا اللہ مجھے جنت دے دے تو جنت پھر اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اس نے 3 مرتبہ جنت مانگی یا اللہ تو اسے جنت دے دے یا اللہ ہر سارا مجمع یہ 3 مرتبہ کہے گا یا اللہ جنت دے دے یا اللہ جنت دے دے یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے اور یا اللہ تیرے نبی نے کہا جب مومن روتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما دوزخ سے نجات عطا فرما دوزخ سے نجات عطا فرما جب وہ 3 مرتبہ کہتا ہے آگے سے دوزخ کہتی ہے یا اللہ یہ تیری یاد میں روتا رہا اور دوزخ سے پناہ مانگتا رہا یا اللہ اسے دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے ساری بیوی اور بہنیں مل کے 3 مرتبہ کہو یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا پروردگار عالم ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرما لے یا اللہ تعالیٰ تیری قبر یہ جو قبر ہے اس کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے پروردگار عالم قبر تو انتظار کر رہی ہوتی ہے ہر قبر پکار کے کہتی ہے اوہ گناہگار ذرا مجھ میں آ تو صحیح میں تیرا خون چوس لوں گی میں تیرے جسم سے تیری ہڈیوں کو جدا کر دوں گی میں تیرے بازو تیرے کندھوں سے جدا کر دوں گی میں تیری رانوں کو تیرے گھٹنوں سے جدا کر دوں گی میں تیری پنڈلیوں کو تیرے ٹخنوں سے جدا کر دوں گی میں تیری ہر شے کو کھا جاؤں گی نہ قبر میں سے جو ہے وہ نور ہوگا روشنی ہوگی اس قبر کے اندر اگر تیرے گناہ ہوئے تو اب دوزخ کی باری کھل جائے گی پروردگار عالم قبر میں اپنا نور عطا فرمانا یا اللہ محمد مصطفیٰ کا نور عطا فرمانا یا اللہ آج کچھ دنوں کے لیے لائٹ چلی گئی تھی مالک ہمارا نظام درم برم ہو گیا زندگی بالکل اچاٹ ہو گئی یا اللہ تعالیٰ وہ پتہ نہیں کتنے دن لمبا وہ ایک دن کتنے سالوں لمبا ایک دن اور کتنی لمبی زندگی قبر میں پتہ نہیں یا اللہ محمد مصطفیٰ کا نور عطا فرمانا پروردگار عالم ہم سب پہ کرم فرما یا اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں آج روئے یا اللہ تعالیٰ ان آنسوں کی لاج رکھ لینا میرے آنسو نہیں کسی بچے کے آنسو قبول فرما لے یا اللہ میری کوئی ماں روتی ہوگی مالک اس کے آنچل پہ جو آنسو گرے ان آنسوؤں کا صدقہ معاف فرما دے پروردگار عالم
یا اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو بوڑھے بندے کے سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے۔ یا اللہ حضرت یحییٰ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوئے تو نے ان سے کہا بڈھے تو نے بڑے گناہ کیے، وہ تیری بارگاہ میں روئے تھے اور کہنے لگے یا اللہ تیرے بارے میں نے یہ تو نہیں سنا تھا، تو نے پوچھا کہ کیا سنا تھا؟ تو وہ حدیث پڑھ کے کہنے لگے میں نے یہ سنا تھا کہ جو بھی اللہ کے بارے میں جو گمان رکھے اللہ کو ویسا ہی پائے گا۔ تو اللہ نے پوچھا تو نے کیسا گمان رکھا تھا؟ کہا میں نے تو یہ زندگی میں گمان رکھا کہ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے گا، اللہ جو ہے وہ کریم ہے۔ تو اللہ فرمایا جاؤ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یا اللہ یہ سارا مجمع، یہ ساری عورتیں یہی گمان رکھتی ہیں کہ یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے۔ اور یا اللہ جب کریم غالب آ جائے تو وہ بدلہ نہیں لیا کرتے، یا اللہ تعالیٰ وہ عذاب نہیں دیا کرتے۔ مالک تو کریم ہے، تو ہی ہم پہ غالب ہے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم یہ جتنے بھی لوگ آئے یا اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب آپ سب لوگ خدا کی بارگاہ میں خود سے اپنے جملوں میں معروضات پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوی محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ یا حکم الحاکمین، یا خیر الحاکمین، رحم فرما، رحم و کرم کی بارش فرما۔ ہم محتاج، تو غنی، تو امیر، ہم فقیر، تو دست عطا، ہم کشکول گدا، رحم فرما، رحم فرما۔ تو پاک، تو مقدس، تو عرفہ والا، ہم نیچ گناہگار، سیاکار، بد کردار، یا اللہ رحم فرما ہم پہ رحم۔ مالک ہمارے وطن پاکستان کو استقامت عطا فرما دے بھائی۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حالت بہت عجیب سی ہو گئی ہے، یا اللہ لوگوں نے ابھی سے اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں، مالک اس کو ٹکڑے ہونے سے بچا لینا یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے ملک میں مائیں اپنے بچوں کے لیے لائنوں میں لگ کے روٹی اور پانی حاصل کر رہی ہے، مالک ان پہ کرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے زمین، پاکستان کی زمین سے پانی کو کھینچنا مت، یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں لیکن پانی مت کھینچ رہا ہے، یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان میں پانی نہیں رہا، یا اللہ پاک کرم فرما دے مالک۔ یا اللہ پاک وہاں ایک 4 دوستوں نے مل کے خودکشی کر لی، اس لیے ان کو نوکری نہیں ملی تھی، مالک ہمارے ملک میں نوکری سب کو عطا فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ ایک عورت نے اپنی بچی کے اوپر تیل چھڑک کے اس کو آگ لگا دی، خود بھی مر گئی کہ میں اس بچی کی شادی کیسے کروں گی، مالک ان پہ کرم فرما دے رہا یا اللہ۔ یا اللہ اب اور سہا نہیں جاتا، مالک ہم پہ کرم فرما دے، تیری بڑی مہربانی۔ ہم نے ملک، یا اللہ تعالیٰ ان بندوں نے ملک، ان کے آبا و اجداد نے اپنا خون دے کے ملک لیا تھا مالک۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا جب یہ آ رہے تھے ہندوستان سے پاکستان تو ایک بندہ ایک جوان کو مارنے لگا تو بوڑھے نے کہا اسے مت مار، یہ پاکستان کی امانت ہے، مجھے مار دے کیونکہ میں زندگی پوری کر چکا ہوں والے۔ وہ بیچارے سب کراچی میں بستے ہیں، انہوں نے ملک بنایا تھا، مالک ملک کو بچا لے یا اللہ۔ میں نہیں بچا سکتا مالک، ہم نہیں بچا سکتے، تو بچا لے اس ملک کو مالک۔ ہمارے ملک کو چوروں، ڈاکوں اور خبیثوں سے محفوظ فرما لے۔ وہاں لوگ روٹی روٹی کو ترس گئے مالک، اسے ایتھوپیا ہونے سے بچا لینا، اسے صومالیہ بننے سے بچا لینا مالک۔ سب کرم فرما یا اللہ، کرم فرما۔ یہ جتنے علماء آئے ہیں یا اللہ ان کے علم میں برکت پیدا فرما۔ یہ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی رکاوٹ ہے تو وہ دور فرما دے۔ قبلہ غنی ویسی صاحب، قبلہ زرکانی صاحب، قبلہ حمدانی صاحب، قبلہ حامد رضا صاحب اور جتنے علماء ہیں مالک ان سب پہ خصوصی نظر کرم فرما دے بھائی۔ یہ بیچارے رات دن علم کی سٹڈی کرتے پڑھتے، ہم ان کی خدمت کا صلہ نہیں دے سکتے، مالک تو غیب سے ان کو عطا فرما دے۔ میری مسجد کی انتظامیہ، ڈائریکٹر صاحب اور المدینہ کے سارے رکن، مالک یہ نوکروں کی طرح تیرے گھر کو صاف کر دے۔ ان کے اپنے گھر ان کے نوکر صاف کرتے ہیں مالک، لیکن یہ تیرے گھر میں ویکیوم کرتے مالک، صفائی کرتے۔ ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر کے محمد کا نور بھر دے یا اللہ۔ اور یہ بچے بیچارے پورا